بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بوڑھی عورت کا ایمان افروز واقعہ شیئر کرنے والے ہیں، لہٰذا کوشش کیجیے گا کہ اس ایمان افروز واقعہ کو مکمل ضرور سنیے گا۔ ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بازار کی طرف جا رہے تھے۔ جیب میں صرف 8 درہم تھے۔ راستے میں ایک ضعیف عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور اس کے قریب پہنچے۔ اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے اس سے پوچھا، بڑی بی کیوں رو رہی ہو؟ کیا حادثہ پیش آیا ہے؟ بڑی بی نے کہا، بی بی نے 2 درہم دے کر سودا لینے کے لیے بھیجا تھا اور وہ 2 درہم کہیں راستے میں گر گئے ہیں، اب وہ کیا خیال کریں گی؟ یہ کہہ کر بڑھیا زاروں قطار رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیب سے 2 درہم نکالے اور بڑھیا کے ہاتھ میں رکھے اور اس کو تسلی دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ بازار پہنچ کر اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم میں سے 1 درہم کی قمیض خریدی اور واپس ہو گئے۔ واپسی میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فقیر بالکل ننگا کھڑا ہے، پھٹا پرانا چیتھڑا ٹانگوں پر باندھ رکھا ہے اور صدا لگا رہا ہے، جو مجھے پہنائے گا اللہ اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فقیر کے پاس رکے۔ فقیر نے پھر صدا لگائی، جو مجھے پہنائے گا اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیر کی صدا سن کر وہ قمیض اسی فقیر کو پہنا دی اور پھر بازار کی طرف واپس چل دیے۔ وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قمیض 2 درہم میں خریدی اور اپنے گھر میں واپس آتے ہوئے راستے میں دیکھا پھر وہی بڑھیا کھڑی ہے اور زاروں قطار روتے جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، بڑی بی اب کیا بات ہے؟ وہ عورت بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں کہاں تک آپ کو پریشان کروں؟ گھر سے نکلے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، گھر والیاں انتظار کرتی ہوں گی، یہاں دیر لگ گئی، اتنی دیر میں پہنچوں گی تو وہ ناراض ہوں گی، برا بھلا کہیں گی اور سزائیں دیں گی۔ بڑھیا یہ کہہ کر پھر زاروں قطار رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھیا کی فریاد نہایت دھیان سے سنی۔ بڑھیا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ترس آیا۔ آپ نے اسے تسلی دی اور فرمایا، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ بڑھیا خوشی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ تھوڑی ہی دور جا کے کچھ انصار کے گھر نظر آئے۔ بڑھیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں انہی گھروں میں کام کرتی ہوں، ان گھروں کے مرد باہر گئے ہوئے ہیں، گھروں میں صرف عورتیں ہی رہتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا قریب پہنچے اور آواز کو بلند کر کے کہا، اے بیویو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آواز مانوس تھی، ہر خاتون متوجہ ہو گئی مگر بالکل خاموش رہی، کسی گھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلند آواز سے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر وہی خاموشی رہی، کسی گھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ خواتین دروازوں کے قریب آ گئیں اور مشتاق تھیں کہ وہ دل فروز آواز پھر آئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار پھر سے آواز کو بلند کر کے کہا، اے بیویو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تیسری آواز پر سارے گھروں کی عورتوں نے مل کر جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیبیوں کیا تم نے میری آواز پہلے نہیں سنی تھی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا پہلا سلام ہی سن لیا تھا، آپ کی آواز بھی پہچان لی تھی، لیکن جواب اس لیے نہیں دیا تاکہ آپ کی زبان مبارک سے سلامتی اور رحمت اور برکت کی دعائیں ہم اور ہمارے بچے بار بار سنیں۔ عورتوں نے عقیدت و احترام کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرا دیے اور فرمایا، تمہاری خادمہ ڈر رہی ہے، کیا تم اسے ڈانٹو گے اور سزا دو گے؟ اتفاق سے اللہ کی بندی کو دیر ہو گئی تھی، میں اس کی سفارش کے لیے آیا ہوں۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سن کر خواتین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یک زبان ہو کر بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو سفارش کے لیے لے کر آئی ہے تو آپ گواہ رہیں، ہم اسی وقت اس کو آزاد کرتی ہیں، اب اس پر ہمارا کسی کا کوئی حق نہیں۔ باندی کی آزادی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان خواتین کو دعائیں دیتے ہوئے خوشی خوشی گھر واپس آ گئے۔ ناظرین محترم، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ نے ایسے عام آدمی کو بھی عزت و وقار عطا فرمایا جسے معاشرے میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہ تھی۔ بنو اشجار عربوں کے مشہور قبیلہ بنو غطفان کی ایک شاخ ہے۔ یہ قبیلہ زمانہ قدیم سے مدینہ منورہ کے اطراف میں آباد تھا۔ اس قبیلے کا ایک شخص زاہر بن حرام مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا، جو نہایت ہی غریب شخص تھا۔ شکل و صورت میں بھی کوئی زیادہ خوبصورت نہ تھا، مگر اس کی اہم خوبی یہ تھی کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا تھا، اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس شخص سے بہت محبت کرتے تھے۔ زاہر بن حرام جب بھی مدینہ منورہ آتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ دیہاتی تحفے لے کے آتا، مثلاً تازہ سبزیاں، پھل اور شہد وغیرہ۔ ظاہر بن حرام جب واپس جانے لگتا تو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسے شہری سوغاتیں دے کر واپس بھیجتے۔ ایک دن تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کو ایک ایسا اعزاز عطا فرمایا جو غالباً کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آیا۔ ارشاد فرمایا، ظاہر ہمارا دیہاتی دوست ہے اور ہم اس کے شہری دوست ہیں۔ ناظرین محترم، ذرا حدیث کے الفاظ پر غور فرمائیے۔ یقیناً شہری خاندان کا ایک دیہاتی دوست ضرور ہوتا ہے، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر بن حرام ہے۔ ظاہر سیدھا سادہ آدمی تھا، شہری آداب سے ناواقف تھا۔ جب اپنے گاؤں سے آتا تو اپنے ہمراہ لائی ہوئی سوغاتیں لے کر بازار میں ہی کسی جگہ کھڑا ہو جاتا اور بیچنا شروع کر دیتا۔ پرانے زمانے سے یہ دستور چلا آیا ہے کہ دیہات سے جب کوئی بھی شخص جب سبزیاں، پھل وغیرہ لے کر آتا تو لوگ بھاگتے ہوئے اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے۔ انہیں تازہ سبزیاں مل جاتی جو کہ عموماً سستی ہوتی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ظاہر اپنے ہمراہ کچھ دیہاتی سوغاتیں لے کر مدینہ منورہ آیا اور ایک جگہ پر کھڑا ہو کر انہیں بیچنے لگا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بازار میں تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیہاتی دوست کو دیکھا تو پیچھے سے جا کر اس کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ مبارک رکھ دیے۔ ناظرین محترم، ذرا تصور تو کیجئے، ظاہر کی آنکھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ریشم سے زیادہ نرم و نازک، امبر و گلاب سے زیادہ خوشبودار ہاتھ ہیں۔ پہلے تو وہ گھبرا گیا، گھبراہٹ کے عالم میں کہہ رہا ہے کہ کون ہے، میری آنکھوں پر کس نے ہاتھ رکھ دیے؟ لیکن جب اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی نزاکت کو محسوس کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سونگھ لی تو اسے معلوم ہو گیا کہ اس کے پیچھے کائنات کے امام کھڑے ہیں۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور اپنی پشت کو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ملنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں فرمایا، کون ہے جو اس غلام کو خریدے؟ ظاہر نے بھی محبت بھرے انداز میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ جیسے کالے کلوٹے دیہاتی کو کوئی خرید کر کیا کرے گا؟ وہ تو بڑے خسارے کا سودا کرے گا۔ میری تو قدر و قیمت ہی کوئی نہیں ہے، میں تو بیکار سا آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا نہ کہو، کیا تمہیں کسی نے کہا ہے کہ تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے؟ تم اللہ کے ہاں بیکار نہیں ہو، تم اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہو، اس لیے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑے قیمتی ہو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، امید کرتا ہوں یہ ایمان افروز واقعہ کی ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے
اور اس طرح کی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ کومنٹ سیکشن میں سبحان اللہ بھی ضرور کہیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔